السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک آئینہ ہے جس میں بگڑتے معاشرے کا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے۔ یہ ویڈیو ایسی لڑکیوں کے بارے میں ہے جو بزرگوں کا، خاص طور پر ساس سسر کا احترام بھلا رہی ہیں۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ماہین کی درد بھری کراہوں کی آواز خوابگاہ سے نکل کر ٹی وی لاؤنج تک آ رہی تھی۔ وہاں اس کا شوہر تھا، اس کے بچے تھے، اس کی ساس تھی۔ سب نے جیسے اپنے کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی تھی کہ ماہین کا واویلا ان کے کانوں تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ اس سے رہا نہیں گیا، پلنگ سے اتر کر چہرے پر درد اور کرب اور غصے کا اشتہار سجائے ٹانگ گھسیٹتی ہوئی لاؤنج میں آئی۔ وہ سب کیبل پر ایک مقبول ڈرامے کی آخری قسط دیکھنے میں اتنے مگن تھے کہ اس کی موجودگی کا کسی کو بھی احساس نہیں ہوا۔ اس نے سلگتی ہوئی نظروں سے ان کی بے نیازی دیکھی، پھر ایک درد بھری چیخ کے ساتھ ٹانگ پکڑ کر دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ سب چونک پڑے، بچے سہم گئے۔ ساس کہتی ہوئی برا سا منہ بنا کے پھر سے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کے شوہر کاشف کے حلق میں کڑواہٹ سی گھل گئی۔ وہ بدلے نے خواستہ اٹھا، بیوی کے قریب جا کے رسان سے بولا، کیا بات ہے ماہین، تم بچی نہیں ہو، اتنا کیوں چلا رہی ہو؟ وہ غم و غصے کی ملی جلی کیفیت بھری آواز میں کراتے ہوئے بولی، میرے چلانے پر آپ اعتراض کرتے ہیں؟ میری حالت پر ذرا سی بھی توجہ نہیں؟ میری ٹانگ درد سے ٹوٹ رہی ہے، ہائے میں مر گئی۔ کاشف غصے سے بولا، ماہین خدا کے لیے خود کو سنبھالو، بچے بھی پریشان ہو گئے ہیں، ڈرامہ ختم ہونے والا ہے، تم کمرے میں جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آ کے تمہاری مالش کر دوں گا۔ ضرورت نہیں آپ کی مالش کی، آپ کی بلا سے میں مر جاؤں یا اسی طرح درد سے تڑپتی رہوں، آپ بس ڈرامہ دیکھتے رہیں۔ یہ کہہ کر اسی طرح ہائے وائے کرتی وہ اپنی خوابگاہ کی طرف جانے لگی۔ کاشف واپس اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس کی امی زبیدہ خاتون مرچیں چباتے ہوئے بولی، خدا کی پناہ، ایک ذرا چوٹ لگی ہے، اس پہ یوں آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے گویا سچ مچ ٹانگ ٹوٹ گئی ہو۔ کاشف کو ماں کی بات اچھی نہیں لگی، دل کھٹا سا ہو گیا، مگر ٹوکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جانتا تھا بیوی کی ذرا سی طرفداری کی تو ماں کی زبان ارطغرل کی تلوار کی طرح چلنے لگے گی، تو پھر اسے روکنا محال ہو جائے گا۔ وہ خاموشی سے ڈرامہ دیکھتا رہا۔ بچے دادی کے پہلو میں لیٹے لیٹے سو گئے۔ اس کے 2 بچے تھے، 5 سالہ دائم اور 3 سالہ کبرا۔ ڈرامہ ختم ہوا تو وہ اٹھ کر خوابگاہ میں آیا۔ ماہین دوسری طرف منہ کر کے اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا بیوی کا پارا اس وقت آسمان پر ہے۔ ایک ذرا تامل کے بعد دھیرے سے اس کے پاس جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اپنے ہاتھ اس کی متاثرہ ٹانگ پر رکھ کر ہولے ہولے دبانے لگا۔ وہ ایک ذرا کسمسائی، منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائی، اپنی خاموش اداؤں سے غصہ ظاہر کرنے لگی، پھر سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ آنکھیں ابھی تک بند تھیں، چہرے پر کھچاؤ تھا۔ وہ ملائمت سے بولا، اب بھی ٹانگ درد کر رہی ہے کیا؟ ماہین نے آنکھیں نہیں کھولی۔ جی ہاں، تکلیف محسوس کر رہی ہوں، پوری ٹانگ جیسے سن پڑی ہے۔ کاشف اس کی ٹانگ پر اپنی انگلیوں کا دباؤ تیز کرتے ہوئے بولا، دیکھو ماہین، اللہ کا شکر ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے ایکس رے کے بعد تسلی کرائی تھی کہ ذرا سا بھی فریکچر نہیں ہوا۔ اس کے باوجود تم 3 دنوں سے واویلا کر رہی ہو، کچھ تو برداشت سے کام لو۔ شوہر کی یہ بات سن کر تو وہ بھڑک گئی، جھٹکے سے ٹانگ اس سے چھڑا کر رونی آواز میں بولی، ہاں ڈرامہ کر رہی ہوں نا، میں جھوٹ موٹ درد کا بہانہ کر رہی ہوں نا۔ ہائے میری جلی قسمت، کسی کو میری تکلیف کا احساس ہی نہیں۔ کاشف کے جی میں آیا کہ اسے کرارا سا جواب دے، پھر ارادہ بدل دیا۔ جانتا تھا کہ اس نے ذرا سی بھی سخت بات کہہ دی تو بیوی کے رونے دھونے اور اپنی مسکینی کی دہائی دینے کا چینل کھل جائے گا، پھر بیوی کو سنبھالتے بہلاتے بہت سی رات بے سکونی سے کٹ جائے گی۔ اس نے نرمی سے کہا، اف نیک بخت، میں نے کب کہا تم بلا وجہ واویلا کر رہی ہو؟ میرا مطلب ہے تھوڑا برداشت کر لو، بچی تو نہیں ہو نا تم۔ خدا کے فضل سے کوئی ہڈی وغیرہ نہیں ٹوٹی، ذرا سی جلد پھٹی ہے، اس پر بھی تم پلنگ سے نہیں اترتی۔ ذرا دیکھو تو
सारे घर की क्या हालत हुई है, किचन उजड़ गया है, सारे घर में गंदगी फैल गई है। मैं भूखा हूँ, किसी होटल से खाना मंगवाना पड़ेगा। अम्मी और बच्चों को ढंग से खाना भी नहीं मिल रहा। बेचारी अम्मी तो खुद कितनी बीमार हैं, परहेजी खाना खाती हैं, उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। आपकी बेचारी अम्मी अच्छी खासी सेहतमंद है काशिफ, अपने लिए खाना बना लें तो कौन सी कयामत टूट पड़ेगी। अम्मी ऐसा कर सकती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि हम उन्हीं से सारा काम कराएं। अब उनकी उम्र काम की नहीं है। सारी उम्र पाल पोस कर हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। घुटनों में शदीद तकलीफ की वजह से उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता। अब मैं किस मुंह से कहूं कि किचन में जाकर खाना पकाएं? तो फिर मैं क्या करूं? मैं टांग घसीटते हुए जाकर किचन नहीं संभाल सकती? अच्छा, आप ऐसा क्यों नहीं करते? खाला को आरिफ भाई के घर छोड़ आए ना, चंद दिन की बात है, मैं तंदुरुस्त होते ही वापस ले आऊंगी। अरे आरिफ भाई के घर से आए उन्हें अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, वहां पूरा महीना रहकर आई हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि इतनी जल्दी वापस भेज दूं। शैला भाभी की तंजिया बातें सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं। आरिफ भाई ने अपनी बीवी को बहुत सर चढ़ाया है काशिफ, खाला को 1 महीने से ज्यादा बर्दाश्त ही नहीं करती। बहाने बहाने से ऐसी बातें सुनाती हैं कि खाला तंग आके हमारे पास आ जाती हैं। हालांकि भाभी की 2 बेटियां जवान हैं, सारे घर का काम वो संभालती हैं। इसके बावजूद खाला की सही से खिदमत नहीं वो कर सकती। ऐसा मत कहो, शैला भाभी और उनकी बच्चियां अम्मी का बहुत ख्याल रखती हैं। बस अम्मी का मिजाज कुछ ऐसा है, जरा सी बात पर नाराज होकर यहाँ आ जाती हैं। तुम भी तो कुछ कम नहीं ना, दिन में कई दफा एक दूसरे पर गोलाबारी करती हो। बस बस काशिफ, मैं ही बुरी हूँ। आपकी वो शैला भाभी तो बड़ी फरिश्ता है ना। मैंने कौन सा आपकी अम्मी के साथ बुरा किया है बताएं? हर रोज उनके लिए परहेजी खाना पकाती हूँ, उनके लिए दूध गर्म करके देती हूँ। आप जो चीज भी बाहर से लाते हैं सबसे पहले उनसे पूछती हूँ, फिर भी मैं बुरी हूँ। और वो खुद क्या करती हैं? कभी आपने मालूम किया है? मेरे उठने बैठने पर, मेरी बातों पर उन्हें एतराज रहता है। मैं बच्चों को किसी गलती पर डांटती हूँ तो उन्हें बुरा लग जाता है। आपके साथ कमरे में कुछ ज्यादा वक्त गुजारूं तो 10 बातें सुनाती हैं। इस सब के बावजूद मैं बर्दाश्त करती हूँ उन्हें, फिर भी आपको मुझे से शिकायत है। माहीन की जुबान जब चलती तो रुकने का नाम नहीं लेती थी। काशिफ को एक जरा पछतावा हुआ कि क्यों उससे इस मौजू पर बहस शुरू की। ये बातें कोई आज की नहीं थी। बरसों से माहीन की जुबान पर अपनी सास के हवाले से यही शिकायत थी। उनमें कुछ बातें दुरुस्त भी थीं, मगर काशिफ हर बार कहता था, माँ का मिजाज कुछ तेज है, वो रोक टोक ज्यादा करती हैं, चीज़ों की वजाहतें ज्यादा मांगती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। जिस बात का जवाब तुरशी से 3 जुमलों में देती हो, वो नरमी से 1 जुमले में भी कह सकती हो ना। तुम ऐसा नहीं करती हो, तुम उनकी नुक्ताचीनी पर चीखने लगती हो। उनकी तरफ से भी जवाब आता है, मैं मानता हूँ, मगर एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो, दरगुजर किया करो, लेकिन नहीं एक दूसरे पर मजाइल तो दागना होता है। मैं हमेशा तुमको इसी बात से मना करता हूँ। तुम उनका सारा काम करती हो, बस जुबान की काट से सब किए कराए पर पानी फेर देती हो। वो बुजुर्ग हैं, वो भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही है ना। क्या तुम अपनी माँ की बातें नहीं सुनती थी? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारी अक्सर बातों पर एतराज नहीं करती थी? क्या वो तुम्हें रोक टोक नहीं करती थी? माहीन नागवारी से बोली, देखें काशिफ, मैं पहले ही ठीक नहीं हूँ, ऊपर से आपकी नसीहतें और शिकायतें मेरे दिमाग में फोड़ा बना रही हैं। आप ये सब किसी और वक्त के लिए उठा नहीं रख सकते? काशिफ के जी में आया कुछ सख्त सुस्त कह दे, लेकिन तहम्मुल से काम लिया। वहां से उठकर लाउंज की तरफ गया। उसके बाहर निकलते ही माहीन पलंग से नीचे उतरी, कमरे के दरवाजे से झांक कर देखा। राहदारी में शोहर नजर नहीं आए। राहदारी के आखिर में सहन की तरफ लाउंज बना हुआ था। वो बेआवाज कदमों से चलती हुई लाउंज के दरवाजे के पास आई, कान लगाकर अंदर की बातें सुनने लगी। सास की आवाज सुनाई दी, काशिफ बेटा, 2 दिनों से चाय और दूध पर गुजारा कर रही हूँ, क्या कल भी खाना नहीं पकेगा? कल तक माहीन कुछ संभाल लेगी अम्मी, आप फिक्र मत करें। अगर उसने नहीं बनाया तो होटल से ही परहेजी खाना बनवा के लाऊंगा। अरे तुमने बहुत सर चढ़ाया है इसे, हुआ कुछ भी नहीं है, नखरे ज्यादा कर रही है, कुछ मिजाज सख्त करो भाई इसका। रहने दो अम्मी, आप ऐसी बातें ना किया करें, कल से वो काम करेगी। आप भी उसे सुना देती हैं, फिर वो और चिढ़ जाती है। अरे बेटा, तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, इतनी सी चोट की वजह से पलंग तोड़ के बैठी है,
میں تو کہتی ہوں چوٹ ووٹ کچھ نہیں، بس مجھے برداشت نہیں کر رہی ہے۔ میرے لیے ایک وقت کا کھانا پکانا ہوگا، اس وجہ سے خود کو معذور بنا رکھا ہے۔ اف امی، آپ بھی نا کیوں ایسی باتیں سوچتی ہیں؟ کب اس نے انکار کیا ہے آپ کی خدمت سے؟ میں یقین دلاتا ہوں ماہین کل سے گھر کا کام سنبھالے گی۔ اب آپ جائیں اپنے بستر پر، میں کچن میں جا کے دودھ گرم کر کے لاتا ہوں۔ ماہین لاؤنج کے دروازے سے لگی یہ باتیں سن رہی تھی۔ شوہر کے کچن جانے کی بات سنی تو تیزی سے دوڑ کر راہداری کے ذریعے اپنی خوابگاہ کی طرف جانے لگی۔ وہ اپنے کمرے کے قریب پہنچی تھی، اسی وقت کاشف لاؤنج سے نکل کر کچن جانے کے لیے راہداری میں آیا۔ بیوی کو تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر چونک گیا۔ ارے ابھی کچھ دیر پہلے تو کمرے میں لیٹی واویلا کر رہی تھی کہ پوری ٹانگ سن ہو رہی ہے، ایک قدم بھی چلنے سے قاصر ہوں، اب اتنی تیزی سے دوڑ کر کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دل میں بڑا رنجیدہ ہوا۔ شادی کو 7 سال ہو گئے تھے، بہت کم عرصہ اس نے اپنی بیوی اور ماں کو اچھے انداز میں رہتے دیکھا تھا۔ مہینہ 1.5 مہینہ بڑے بھائی عارف کے ہاں رہ کر آتی تھیں تو 5-6 دن سکون سے گزرتے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں کی وہی چخ اور کل شروع ہو جاتی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھ کر بھی سن کر بھی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا کہ ماں کا زیادہ قصور ہے یا پھر بیوی کا۔ دونوں اپنے اپنے طور پر کبھی سیر ہوتی تھیں، کبھی سوا سیر، کبھی ایک اپنی مظلومی کا رونا روتی تھی، کبھی دوسری اپنی بے کسی کی دہائی دے رہی ہوتی تھی۔ دونوں بچے بھی ماں اور دادی کی تو میں سن کر پریشان تھے، اکثر دھواں چہروں کے ساتھ انہیں تکتے رہتے تھے۔ فطری طور پر وہ ماں کے زیادہ قریب تھے، دادی سے بھی محبت کرتے تھے مگر ماں کے دباؤ میں رہتے تھے۔ ماہین اپنے کمرے میں آ کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ ساس جس طرح شوہر سے باتیں کر رہی تھی اس کا دماغ غصے سے کھول رہا تھا۔ وہ گہری سانسیں لیتے ہوئے بڑبڑائی، تم نے میری زندگی اجیرن بناتی ہے، خود بھی سکون سے نہیں بیٹھتی، مجھے بھی چین سے نہیں رہنے دیتی، ہر وقت میرے شوہر کے ذہن میں زہر بھرتی رہتی ہو۔ تم جب تک اس گھر میں رہو گی مجھے ٹینشن دیتی رہو گی، تمہیں گھر سے نکال کر ہی مجھے سکون ملے گا۔ پتہ نہیں شہلا بابی کیسے 1 مہینہ برداشت کرتی ہیں، مجھ سے تو 2 دن برداشت نہیں ہوتی یہ بڑھیا۔ اشرف کے 2 بیٹے تھے، عارف اور کاشف۔ چند سال قبل اشرف کا انتقال ہوا۔ 2 منزلہ مکان میں ماں باپ کے ساتھ دونوں بھائی اکٹھے رہتے تھے۔ دونوں کی شادی ہو گئی تھی، بچے بھی تھے۔ عارف بڑا تھا اس لیے اس کی شادی پہلے ہوئی تھی، اس کے بچے بھی بڑے تھے۔ ان کا باپ اشرف تاجر تھا، شہر میں سیمنٹ اور سریے کا بڑا چلتا ہوا کاروبار تھا۔ عارف بھی اسی کاروبار میں باپ کی معاونت کرتا تھا۔ کاشف سرکاری ملازم تھا، اچھے گریڈ میں تھا، اوپری آمدنی پر بھی ہاتھ صاف کرتا تھا۔ دونوں بھائی مزاج کے شریف اور ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ ان کی بیویاں مگر مزاج کی تیز تھیں۔ اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں کبھی خود آپس میں اور کبھی ساس نندوں کے ساتھ تو تکار کرتی تھیں۔ شوہر اور سسر کی موجودگی میں شرافت اور نرم مزاجی کا خول چڑھا لیتی تھیں۔ تنہائی میں اپنے شوہروں کے کان بھرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھیں۔ ساس نندوں دیورانی کا ذکر کر کے شکایتوں کی پوٹلی کھول دیتی تھیں۔ یہ شکایتیں اس لیے سنائی جاتی تھیں تاکہ چخ سے بچنے کے لیے ہمیں الگ الگ گھروں میں رکھا جائے۔ عارف اور کاشف خاموشی سے بیویوں کی باتیں سہ لیتے اور دوسرے کان سے نکال لیتے، کبھی نرمی سے کبھی سختی سے انہیں سمجھا دیتے کہ بدگمانی سے باز آ جاؤ، پورا خاندان ایک ہی گھر میں رہتا ہے۔ کبھی آپس میں شکنجی ہو جاتی ہے، ایسے میں لگائی بھجائی اور چغل خوری کے بجائے باتوں کو اپنے تک دبا کے رکھو یا انہیں اگنور کر دیا کرو۔ دونوں کی بیگمات سٹپٹا جاتی، شوہروں کی تغافل شعاری پر افسوس کرتی۔ اشرف صاحب جب تک زندہ رہے ان کے دونوں بیٹوں نے اپنی بیویوں کی باتوں پر کان نہیں دھرا، تحمل اور سمجھداری سے نظر انداز کرتے رہے۔ لیکن اگر ایک ہی بات بار بار کانوں میں انڈیلی جائے، خواہ کتنی ہی انسنی کی جائے، اس کے مابعد اثرات ضرور پڑتے ہیں۔ جیسے پانی کا قطرہ مسلسل پتھر پر گرتا رہے تو اس کو بھی گھس دیتا ہے، اسی طرح کانوں میں مسلسل کوئی بات اتاری جائے اس کا دل پر نقش بن جانا ضروری ہے۔ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ باپ کی زندگی میں تو بیویوں کی باتیں اور شکایتیں بے اثر رہیں، لیکن باپ کی آنکھیں بند ہوتے ہی دونوں بھائیوں کے دل میں بیویوں کی باتیں سر اٹھانے لگیں۔ بہت آہستہ آہستہ دونوں بھائیوں میں بدگمانی اور غیر مرئی دیواریں کھڑی ہونے لگیں۔ ان کے والد کا اچانک انتقال ہوا، انہوں نے جائیداد کی تقسیم بھی نہیں کی تھی۔ دونوں بھائیوں کے تعلق کو پہلا جھٹکا جائیداد کی تقسیم کے دوران لگا۔ انہوں نے اگرچہ شرعی اور قانونی دونوں حوالوں سے جائیداد کی تقسیم کو صاف شفاف بنانے کی کوشش کی تھی،
دونوں بھائی ابتدا میں تو مطمئن بھی ہو گئے تھے، مگر بیویوں نے شوہروں کے کانوں میں ایسی ایسی باتیں ڈال دیں کہ دونوں ہی مشکوک ہو گئے۔ کبھی اشاروں کنائیوں میں، کبھی گلے شکووں میں تقسیم کے طریقہ کار پر نکتہ چینی کرتے رہے۔ چونکہ فیصلہ ہو چکا تھا، سٹامپ پیپر پر لکھا جا چکا تھا، کچہری کے کاغذات بھی تیار ہو گئے تھے، اس لیے ان دونوں کی باتیں اور شکایتیں اب محض زبانی تھیں۔ اس سے دونوں بھائیوں کے خاندان میں ایک واضح خلیج پیدا ہو گیا تھا۔ ان کی 2 بہنیں تھیں، خوش قسمتی سے باپ کی زندگی میں ان کے رشتے طے ہو چکے تھے۔ باپ کی دنیا سے اٹھ جانے کے کچھ ہی عرصے بعد وہ دونوں بھی اپنے گھروں کو رخصت ہو گئیں۔ ماں رہ گئی۔ اگرچہ دونوں بھائی اپنی ماں سے بے حد محبت کرتے تھے، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ ماں کبھی بڑے بھائی کے پاس نیچے کی منزل میں رہتی تھی، کبھی کاشف کے ساتھ بالائی منزل میں رہتی تھی۔ انہیں دونوں جگہ سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ سمجھتی تھیں دونوں بہویں بس دنیا داری کی حد تک انہیں اپنے ساتھ رکھتی ہیں، بظاہر ان کے کھانے پینے اور کپڑے وغیرہ کا خیال رکھتی ہیں، مگر دل سے نہیں۔ دنیا والوں کی باتوں کے خوف سے اور شوہروں کی ناراضی کے ڈر سے مجبور ہو کر ایسا کرتی ہیں۔ اشرف صاحب کے انتقال کے 1 سال بعد ہی دونوں بھائی اپنی بیویوں کی چک چک سے مجبور ہو کر الگ ہو گئے۔ آبائی مکان بڑے بھائی عارف کے حصے میں آیا۔ کاشف کو اس نے اضافی 30 لاکھ روپے دے دیے۔ کاشف نے وہاں سے کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک نیا مکان لے لیا اور اپنی فیملی کو لے کر وہاں شفٹ ہو گیا۔ ان کی والدہ پہلے ایک ہی مکان کی دونوں منزلوں میں اپنی مرضی سے رہتی تھیں۔ دن مختص نہیں تھے، جب چاہے بڑے بیٹے کے ساتھ رہتی، جب جی میں آتا کاشف کے پاس بالائی منزل میں چلی جاتی۔ اب دونوں بیٹوں کے مکان دور دور ہو گئے تھے تو آنے جانے کے لیے بھی ان کی محتاج بن گئی تھی۔ ایسے میں غیر محسوس طریقے سے رفتہ رفتہ دونوں بیٹوں کے پاس رہنے کا وقت مختص ہو گیا۔ اب 1 مہینہ عارف کے پاس رہتی تھیں، 1 مہینہ کاشف کے پاس۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی ایک بیٹے کے پاس پورا مہینہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ناراض ہو کر دوسرے بیٹے کے پاس چلی جاتی تھی۔ ان کا دل شوہر کے گھر میں ہی زیادہ لگتا تھا۔ جب بھی وہاں جاتی 1 مہینے سے زیادہ دن گزار کر آتی تھیں۔ عارف کی بیوی اور ان کے بچوں سے بھی اکثر انبن ہو جاتی تھی، مگر کاشف کی بیوی ماہین کی نسبت وہاں زیادہ سکون محسوس کرتی تھی۔ ماہین کے پاس تو 1 مہینہ بھی سکون سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ وہ اکثر کام کی زیادتی کا رونا رو رو کر جتلاتی رہتی تھی۔ اس طرح ساس 1 مہینے سے پہلے ہی روٹ کر عارف کے پاس واپس چلی جاتی۔ یوں بیچاری ماں اپنی مرضی اور خوشی سے زیادہ اپنے بیٹوں اور ان کی بیویوں کی مرضی کے محتاج ہو کر رہ گئی تھی۔ اگلے دن ماہین کراہتی ہوئی اپنی ساس کو دکھاتے ہوئے ٹانگ گھسیٹتی اپنے کمرے سے باہر نکلی، راہداری میں سے ہوتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ کاشف صبح بغیر ناشتہ کیے دفتر چلا گیا تھا۔ جاتے جاتے اس نے 1 مرتبہ پھر ماہین کو سخت لہجے میں بتا دیا تھا کہ بس بہت بستر پر پڑی رہی ہو، اب اٹھ کر گھر کے معاملات سنبھالو۔ شوہر کے دفتر جانے تک وہ منہ پھلائے لیٹی رہی۔ ساس نے خود ہی اپنے لیے اور اس کے بچوں کے لیے ناشتہ تیار کیا تھا۔ رات کاشف نے اگرچہ بتا دیا تھا کہ اگلے دن ماہین کچن کا کام کرے گی، مگر انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جائے گی۔ دوپہر کے وقت ماہین جب کچن میں گئی اور بڑی دیر تک کھٹ پٹ ہوتی رہی تو ساس تجسس سے کچن کی طرف گئی۔ بہو کو دوپہر کا کھانا پکاتے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ بہو اب تم کیسی ہو؟ وہ بھی تپی بیٹھی تھی جیسے پھٹ پڑی۔ خوش ہو جائیں، زندہ ہوں میں، ٹانگ بے شک کٹ جائے پر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اے بہو کیوں شعلے برساتی ہو؟ ایک میری ذات کے لیے تو کچن میں نہیں آئی ہو نا، اپنے شوہر اور بچوں کے لیے بھی کھانا پکا رہی ہو۔ شوہر اور بچوں کا تو بس بہانہ ہے، اصل میں تو آپ کے لیے کھانا نہیں پک رہا تھا، اس لیے 3 دنوں سے میرے شوہر کے کان بھر رہی تھی۔ آپ ہی کی باتوں کی وجہ سے انہیں میری تکلیف کا بالکل احساس نہیں تھا۔ اپنی ماں کے بھوکے رہنے کی بڑی فکر تھی، اس لیے رات کو بھی اور صبح بھی دفتر جاتے ہوئے مجھے دھمکی دے کر گئے ہیں۔ اے بہو کیوں مجھ میں مفت پر تہمت لگاتی ہو؟ میں نے کب تمہارے شوہر کے کان بھرے ہیں؟ تمہاری چوٹ کو 3 دن ہوئے تھے۔ کیا اتنی سی بات کہنا بھی جرم ہے کہ تمہیں اب کمرے سے باہر نکل کر گھر کا کام سنبھالنا چاہیے؟ خالہ میری طبیعت ویسی ہی ٹھیک نہیں، مجھے مزید پریشان نہ کریں۔ آپ نے کیا کہا تھا اب اس کی صفائی پیش نہ کریں، میں جیسے تیسے کر کے کھانا پکاؤں گی۔ آپ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں، لاؤنج میں جا کر بچوں کے پاس بیٹھ جائیں۔ ایسی بد دماغی سے میرے لیے کھانا پکانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ 3 دنوں سے چائے پی رہی تھی، آئندہ بھی کسی طرح گزارا کر لوں گی۔ تم ایسی زہریلی باتوں کے ساتھ میرے لیے شاہی طعام بھی پکاؤ گی نا تو زہر لگے گا۔
اس لیے میرے لیے کچھ بھی بنانے کی زحمت نہ کرو. بس تم مجھ سے تنگ آ گئی ہو نا. کاشف آ گیا تو کہہ دوں گی مجھے عارف کے پاس چھوڑائے. میں غریب مسکین کی طرح ہوں, ادھر بھی بوجھ ادھر بھی بوجھ بنی ہوں. خدا جانے کب یہ میری زندگی کا سفر ختم ہوگا, کب میں کاشف کے ابا کے پاس پہنچوں گی. کدھر جاؤں میں اب اس بڑھاپے اور بیماری میں. وہ بوجھل قدموں سے چلتی لاؤنج کی طرف چلی گئی. شام کے وقت کاشف دفتر سے آ گیا. ماہین اس کے لیے چائے بنا کر لائی تو وہ خوش ہو گیا. دل پر پڑا بوجھ کچھ ہلکا ہوا. دوسری طرف ماں کو منہ پھلائے غمگین حالت میں دیکھ کر کھٹک سا گیا. تم نے میری بات مان کے کچن میں کام سنبھال لیا ہے, ایک طرح سے میری عزت رکھی ہے. مگر ماں کو کیا ہوا ہے؟ وہ کیوں خفا سی ہیں؟ خالہ آج پہلی دفعہ ایسی حالت میں تھوڑی ہیں. میں نے ان کے لیے پرہیزی کھانا بھی پکایا تھا مگر کھانے سے انکار کر دیا. بہت دیر سے یہی رٹ لگائے ہوئے ہے کہ یہاں نہیں رہنا ہے, عارف بھائی کے ہاں جانا ہے. کاشف نے چونک کر بیوی کی آنکھوں میں دیکھا. وہ آنکھیں بڑی فنکار تھیں, دل کی بات ظاہر ہونے نہیں دیتی تھیں, مگر خود اس کے دل میں کچھ خدبد سی ہونے لگی. وہ سمجھ گیا بیوی یک طرفہ بات کر رہی تھی. اس نے ضرور ماں کی دل آزاری کی ہوگی جس کی وجہ سے وہ یہاں سے جانے کی بات کر رہی ہیں. وہ اٹھ کر ماں کے پاس گیا. امی, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ کیوں پریشان سی بیٹھی ہیں؟ تمہاری بیوی کی باتیں تیروں کی طرح دل کو چبھتی رہتی ہیں بیٹا. میرے لیے کھانا پکانا اس کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے. ہر وقت اس بات کا تانا دیتی رہتی ہے. بس مجھے یہاں سے لے چلو, عارف کے پاس چھوڑ دو. وہاں کھانے کو کچھ ملے نہ ملے تمہاری بیوی جیسی زہریلی باتیں سننے کو تو نہیں ملیں گی نا. کاشف کے دل میں تو غصے سے دھواں بھر گیا. وہ اپنی بیوی کی آتش مزاجی اور لہجے کی زہر ناکی سے واقف تھا. ماں بھی بات بے بات ناراض ہو جاتی تھی, مگر ان کی عمر اور رشتہ ایسا تھا کہ ان کے رویے کو برداشت کیا جا سکتا تھا. اس کے برعکس ماہین ذرا سی بات پر بھی جلی کٹی پر اتر آتی تھی. اپنی ساس سے بگاڑ پیدا کرنے کا موقع ڈھونڈتی رہتی تھی تاکہ وہ اس کے گھر میں نہ رہیں. اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ زیادہ قصور بیوی کا ہی ہے. کاشف نے بیوی کے لیے دل میں ابھرنے والے غصے کو دبا کر سنجیدہ لہجے میں کہا, امی, آپ اس کی باتوں کو دل پر مت لیں. آپ تو جانتی ہیں نا زبان کی کچھ تیز ہے, مگر فکر نہ کریں, میں اسے اچھی طرح سمجھاؤں گا. بس آپ یہاں سے جانے کی بات مت کریں. تمہاری بیوی 7 سالوں میں نہیں سمجھ سکی مجھے, اب آئندہ بھی امکان نہیں ہے. بوڑھی عورت ہوں بیٹا, اس عمر میں کھانے سے زیادہ کسی کے نرم سلوک اور پیار بھری باتوں کی بھوکی ہوں جو یہاں نہیں ملتا. اس لیے میرا آخری فیصلہ سن لو, مجھے یہاں سے لے جاؤ, ورنہ میں خود کسی نہ کسی طرح چلی جاؤں گی. کاشف سمجھ گیا ماں کے فیصلے کو بدلنا ممکن نہیں تھا. اس کے دل میں بیوی کے خلاف بہت غصہ بھر گیا تھا. جی میں آ رہا تھا اسے سخت سزا دے, مگر جانتا تھا اگر باز پرس بھی کی تو وہ آسمان سر پر اٹھانے والی تھی. اپنی صفائی اور بے گناہی کی ایسی قسمیں کھانے والی تھی کہ توبہ ہی بھلی. اس نے سوچا پہلے ماں کو عارف کے گھر چھوڑائے, وہاں چند دن رہ کر ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تو واپس لے آئے گا. تب تک ماہین کو سختی اور نرمی دونوں طرح سے سمجھائے گا کہ اپنی ساس کے ساتھ حسن سلوک پر آمادہ ہو جائے. اس نے بیوی کے لیے دل میں امٹنے والے غصے کو برداشت کیا. ماں سے تیار ہونے کا کہہ کر گاڑی نکال کے گیٹ کے سامنے لایا. ماں بیگ میں اپنی چیزیں سمیٹ کر گاڑی میں بیٹھ گئی. اسی وقت بالائی منزل کی بالکونی میں ماہین نمودار ہوئی. ساس کو گھر سے نکالنے میں کامیابی پر دل میں خوشی کے شادیانے بج رہے تھے. وہ ساس کی زود رنجی سے واقف تھی, جانتی تھی انہیں ناراض کرنے میں کوئی بڑی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. ایک ذرا سی تکرار اور تانے سے ساس ایک دم ہتھے سے اکھڑ جاتی تھی. اس نے آج بھی یہی حربہ اختیار کیا تھا. 3 دنوں تک اپنی ٹانگ کا عذر پیش کر کے کمرے سے باہر نہ نکلی تھی. ساس کو تنگ کرتی رہی, ان کے غصے کو ابھارتی رہی. ساس ناک بھوں چڑھاتی رہی. شوہر بھی منتیں کرتا رہا مگر اس کی ضد کی دیوار نہ توڑ سکے. چوتھے دن کمرے سے باہر تو نکلی مگر باتوں کا ایسا زہر انڈیلا کہ ساس دل برداشتہ ہو کر گھر ہی چھوڑ گئی. کاشف نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی. ادھر ماہین خوشی سے جھومتی بالکونی سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی. اسے ساس کو گھر بدر کر کے ایسی خوشی مل رہی تھی کہ پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے. وہ مسرتوں سے بھری حالت میں سیڑھیوں پر آئی, وہاں سے گنگناتی ہوئی نیچے اترنے لگی. اپنی فتح کی خوشی کا ایسا نشہ طاری ہوا تھا کہ قدم بے قابو ہو رہے تھے. سیانے کہتے ہیں غم ہو یا خوشی اپنے حواس قابو میں رکھنے چاہیے ورنہ لینے کے دینے پڑتے ہیں.
مسرتوں اور خوشیوں کے ہجوم میں اس کے بھی حواس قابو میں نہیں رہے تھے۔ سیڑھیوں سے وہ اتر رہی تھی، اسی وقت اس کے قدم لڑکھڑائے۔ اس نے ریلنگ پکڑ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ دھڑام سے گرتی ہوئی سیڑھی با سیڑھی ٹکراتی ہوئی نیچے کی طرف جانے لگی۔ وہ سیڑھی کی بلندی سے ایسے زور سے گری تھی کہ نیچے گرتے ہوئے اس کے بدن پر زبردست چوٹیں لگیں۔ سر بھی ریلنگ سے ٹکرایا تھا مگر اس سے بھی زیادہ اس کی وہ ٹانگ جس میں درد کا وہ ناٹک کیے بیٹھی تھی بہت زور سے سیڑھیوں کی گرل سے ٹکرائے۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں۔ اب ایسا لگ رہا تھا جیسے سچ مچ ٹانگ ٹوٹ گئی ہو۔ درد سے اس کا بدن بھر گیا تھا۔ اس کی چیخوں سے گھر گونج رہا تھا۔ اس کے بچے خوف سے چیختے چلاتے اس کے قریب بے بسی سے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سیڑھیوں کے آخر میں زمین پر اس طرح بے سد پڑی رہ گئی جیسے بدن سے جان نکل گئی ہو۔ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ اس کی تکلیف پر بے بسی سے رو سکتے تھے مگر اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ کاشف اسے اس مصیبت سے نجات دلا سکتا تھا لیکن وہ تو ماں کو لے کر بھائی کی طرف جا چکا تھا۔ ماہین نے جھوٹ موٹ ٹانگ کی تکلیف بتا کر 3 دن تک اداکاری کی۔ ایک ساس جو ماں ہی کا درجہ رکھتی ہے اسے ستانے کا جرم کیا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ وہ جھوٹ سچ بن گیا۔ اس کی ٹانگ بہت بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی اور وہ ہسپتال کے بیڈ پر پڑی سوچ رہی تھی شاید اسی کا نام مکافات عمل ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں لڑکیاں بزرگوں کا احترام بھلا رہی ہیں۔ کبھی ہمارے معاشرے میں ساس کو دوسری ماں سمجھا جاتا تھا لیکن اب پتہ نہیں کیوں اس اہم رشتے کو دشمن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن میزان عدل بھی تو ہے نا۔ اللہ کی خاموش لاٹھی جب چلتی ہے تو برے رویے اور جھوٹے ناٹک کا یہی انجام ہوتا ہے۔